نوید بھائی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ آپ کو چاہے زندگی میں سب کچھ مل جائے لیکن پھر بھی ایک چیز جو کسی اور کے پاس ہو، جو کسی اور شخص نے بڑی محنت سے حاصل کی ہو، ہم اس کو دیکھ کے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں خودکشی کے اور حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید اس باب میں ہماری بڑی صریح اور واضح رہنمائی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، الا یہ کہ ہم ان کو دیکھیں کہ جو ہم سے آگے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور ہم وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سعی لا حاصل میں لوگ اپنی زندگیاں تک خراب کر دیتے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا تعلق باللہ، تعلق بالرسالت، یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ وہ جو دنیاوی چیزیں آپ کے پاس ظاہر میں ہیں، جسے اللہ نے قلیل کہا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، اور اس قلیل دنیا کے لیے ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اور جب نہ ملے تو مایوسی کی حالت میں آ کر ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا ہمیں کہیں درس نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس باب میں آپ ذرا بغور دیکھیے تو آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات، امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب المسلمین، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو امیر بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ لوگوں کو بھیجا کسی سریہ میں، کسی جنگ کے موقع پر۔ تو ایک موقع پر اس امیر صاحب کسی بات سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی یقیناً دیا ہے۔ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئی تو انہوں نے آگ لگائی اور کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ، اس آگ سے گزرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم آگ سے گزریں، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ خیر، یہ معاملہ یہاں ختم ہوا، اور جب یہ بات دربار رسالت میں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو کہ تم نے ٹھیک کیا، اس طرح سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر میں مفہوم حدیث بیان کرتے ہوئے عرض کروں کہ آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو جس طرح اپنی زندگی کو تلف کرتا ہے، اگر وہ داخل ہو جاتے آگ میں تو قیامت تک وہ اسی طرح جہنم میں جو ہے نا وہ جلتے رہتے۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ان کی یہی، مجھے بتائیں کہ اس وقت میں کیا تب بھی اسے سننے میں آتا تھا کہ کسی نے اپنی جان لے لی ہو، یا پھر یہ اب کی تمام تر ایسی سٹوریز ہیں؟ دیکھیے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کی تخلیق ہوئی ہے، تب سے نظام کائنات میں ایسی چیزیں ہمیں پہلے بھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ واقعات بہت کم تھے، بہت کم لوگ تھے ایسے جو خودکشی کر لیتے۔ دیکھیے ایک جنگ ہے، ایک جنگ میں ایک صحابی بڑے بے دردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے اب ظاہر ہے کہ ان کے متعلق ایک مجاہد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہ اس کا بازو کٹ گیا، اور ایسی حالت میں صحابہ کرام نے کہا، ہم حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، اب دل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور یہ آدمی اس بے جگری سے لڑ رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگے، تکلیف زیادہ ہوئی، تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ہے تکلیف، آج کل لوگ یہ بھی ہے، ابھی خودکشی کا ایک واقعہ ہوا پاکستان میں بڑا مشہور، میڈیا نے اس کو جو ہے نا وہ رپورٹ کیا
کہ ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس بیماری سے وہ نجات پانے کے لیے خود کو کچھ لوگ زہر کا انجیکشن اور کچھ گولی مار دیتے ہیں. یہ بالکل اسلام میں درست نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ فعل حرام ہے. اور جو آدمی جس طرح مرتا ہے, ہاں جو یہ ہوا, اس طرح کے واقعات جو ہے وہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کو یعنی کہ کہیں پہ بھی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی کہ آپ میری امانت میں خیانت کرو. جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے. اچھا, ہم زیادہ تر اگر دیکھیں کہ خودکشی کرنے والے میں کون ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں جو کہ جو اٹیمپٹ ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں سوسائڈ کی, جس میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ پسند کی شادی جو ہے وہ اگر نہیں ہوئی, یا پھر شادی کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی ایسا وائلنٹ اور ان کا ریلیشن شپ ہے کہ وہ کافی مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ ابیوز بھی ہو رہی ہیں اور گھر جا کے نہیں بتا سکتی, تو پھر وہ زیادہ جو ہیں وہ خودکشی کا راستہ چنتی ہیں. تو کیا کوئی بھی حالات ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ چاہے ماں باپ ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ بیچاری اپنی جان کا خاتمہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو پوری دنیا میں, کیونکہ اچھا میں اس بارے میں مذہب سے ہٹ کے بھی بات کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے امریکہ اور انگلینڈ میں سوسائڈ کے لیے بہت کام کیا ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. ورلڈ وائڈ ایشو ہے سب سے پہلی بات تو یہ, اور کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے کنٹری میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ سوسائڈ کا ریکارڈ کیا گیا. خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے, پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں مردوں کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہے بنسبت خواتین کے. پاکستان میں یہ آپ کو اس لیے نظر آتا ہے کہ یہاں جس طرح ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی تو یہاں پر مرڈر زیادہ ہیں, ان کو سوسائڈ کا رنگ دیا جاتا ہے. جیسے ابھی ہمارے ایک ہیلتھ منسٹر تھے تو جب لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چولہے پھٹتے ہیں, خواتین مرتی ہیں, سارے ہوٹلوں میں مرد کام کر رہے ہیں, خطرناک فلیم یوز کر رہے ہیں, ان کے چولہے کیوں نہیں پھٹتے؟ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے اور رنگ دے دیا جاتا ہے مرڈر کا, خودکشی کو. جہاں تک بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی صورتحال میں دیکھیے سمجھنا یہ پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہماری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسموتھ لائف ہو جائے, اس میں کسی قسم کے ہرڈلز نہ ہوں, ہر کام میری مرضی کا ہو. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک زندگی کا منشور جہاں کسی کو کہتے ہیں نا, یہ آپ کے لیے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں. بتایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. یہ انسان سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے خطاب فرما رہے ہیں, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کہ تمہیں ضرور آزماؤں گا. کسی کو خوف سے, کسی کو بھوک سے, کسی کو مال کی کمی سے, کسی کو پھلوں کی کثرت سے یعنی نعمتوں کی فراوانی سے بھی. اور اس آزمائش پر جو ثابت قدم رہ گیا, جو ٹھہر گیا, فرمایا اس کے لیے بشارتیں ہیں, اللہ کی طرف سے صلوات ہیں. اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صورت, بہت سے ایسے وقت آئے ہیں مسلمان خواتین پر جہاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے بھی انہوں نے ایسا ایک ایکٹ کیا. اور یہ پارٹیشن کے ٹائم بھی اگر ہم سنیں کہانیاں تو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشیاں کی, مطلب کنویں میں چھلانگ لگا دی. ایسی کتنی باریں ہمارے سامنے ایسی داستانیں موجود ہیں. لیکن وجہ سے بھی بات بھی کرتی ہے نا کہ جو چولہے پھٹتے ہیں وہ تو ایک پہلو ہے, لیکن ہم اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ خواتین بہت ساری جگہوں پہ جا کے, کیونکہ وہ تھوڑی ویک بھی ہوتی ہیں نفسیاتی طور پہ, تو وہ خودکشی کرتی ہیں. یہ بہت سارے ہمارے کیسز ہیں کہ مرڈر تو کوئی ہے ہی, لیکن یہ بھی بہت بڑا پہلو ہم دیکھتے ہیں. اچھا, ہم کیوں اس بات کو ایڈریس نہیں کرتے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ کا اگر آپ کو سٹنٹ ڈلنے ہیں, ہارٹ میں سٹنٹ ڈلنے ہیں, یا خدا نخواستہ آپ کو برین ہیمریج ہو گیا تو آپ کو اس کا علاج ہونا ہے, ہم اس طریقے سے اس کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے کہ مینٹل ہیلتھ بھی ایگزیکٹلی اتنی ہی تکلیف دہ اور اتنی ہی لیتھل آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے اگر خراب ہو جائے تو؟ بالکل. دیکھیے اسٹگما بہت بڑا اٹیچ ہے, کیونکہ جب آپ کسی جسمانی مشکل یا بیماری سے گزرتے ہیں تو اس کا علاج کے لیے جانا, اس کے معالجے کے لیے جانا تو بہت کامن سی بات سمجھی جاتی ہے, بلکہ فوری طور پہ رابطہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر نفسیاتی مرض ہے یا نفسیاتی مرض نہیں بھی ہے تو کوئی نفسیاتی مسائل بھی تو ہیں, ان سے گزر رہے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اگر بتایا جائے تو وہ ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ایک اسٹگما بنا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے, یہ تو نفسیاتی ہو گئی ہے, یہ تو سائیکو ہو گئی ہے. سو آلریڈی ایک مسئلہ, ایک بندہ ایک
ذہنی مسئلے سے گزر رہا ہے، وہ مزید اور یہ اذیت نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، وچ از ناٹ رائٹ. ایکسیپٹ کرنا ہے جو مسئلے مسائل ہیں، لوگ کیا کہیں گے کی پرواہ کو نہیں کرنی، اس چیز کو سائٹ پہ رکھنا ہے اور اپنی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے آپ کو اسٹیپ لینا